السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز ود آغا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر دوستو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ شیطان کے غلام سادھو، آخر کس بات پر تم نے ہم سب کو قید کر رکھا ہے؟ بچے، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، صبر کرو۔ اس کے ساتھ ہی سادھو نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ آخر ہمارا جرم کیا ہے؟ کچھ تو معلوم ہو، قیدیوں میں سے ایک نے کہا۔ اچھا، اگر تمہیں صبر نہیں آتا تو سنو، میں تم سب کو ایک ایک کر کے مار کر تمہارا خون پی جاؤں گا اور 20 دن بعد امر ہو جاؤں گا۔ شیطان کے چیلے، میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام فیصل تھا، اس نے کہا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کیا ہونا ہے، کیا ہو کر رہے گا۔ سادھو نے غصے سے کہا۔ شام کا وقت تھا۔ سادھو اپنا سایہ لہراتا ہوا ایک گھر میں داخل ہوا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے اپنے کاندھوں پر ایک آدمی کو ڈالا اور وہ ایک طرف نکل گیا۔ جب اس آدمی کو ہوش آیا تو وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں پا کر بہت چیخا چلایا، میں کہاں ہوں؟ مجھے جو بد شکل آدمی یہاں لایا ہے کہاں ہے؟ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ اچانک وہ سادھو اس آدمی کے سامنے آ گیا اور اس سے کہنے لگا، اب تم کبھی بھی گھر نہیں جا سکتے ہو، تمہیں پکڑ کر تیرا خون پی جاؤں گا۔ اب رونا دھونا بند کرو، تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سادھو باہر چلا گیا اور وہ آدمی سوچنے لگا کہ میں گھر کیسے جاؤں گا، یا اللہ مجھے بچا لے۔ رات ہو چکی تھی۔ سادھو نے باقی کے 20 آدمی بھی اٹھا لیے۔ اب وہ بہت خوش تھا کہ کل سے وہ اپنا عمل شروع کر دے گا اور امر ہو جائے گا۔ رات کو فیصل نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ اس سے کہہ رہا تھا، بیٹا فیصل، یہ سادھو بہت خطرناک ہے اور یہ امر ہونا چاہتا ہے۔ اس کا نام ریبل ہے اور اس کے آقا نے اسے بتایا تھا کہ اگر وہ امر ہونا چاہتا ہے تو وہ 20 آدمیوں کا خون پیے۔ وہ کل سے اپنا عمل شروع کر رہا ہے۔ وہ اس دنیا پر شیطانی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ بیٹا تم اس کو امر ہونے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ بابا یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ لیکن بابا جی، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس کو ختم کیسے کروں؟ اس کو 20 آدمی ختم نہیں کر سکتے، میں اکیلا کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ بزرگ فیصل کی بات سن کر مسکرانے لگا اور کہا، بیٹے تم نے طاقت سے نہیں عقل سے اس کو مارنا ہے۔ وہ کیسے بابا جی؟ فیصل نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایسے کہ تمہیں یہاں 3 دن کا چلہ کرنا ہوگا اور یہ کام تم رات کو کرے گے۔ بیٹا یہ کام بہت ہی مشکل ہے، اس لیے تمہارے اندر جرات اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ بابا جی آپ بس مجھے ورد بتا دیں، میں یہ سب کر لوں گا۔ پھر بابا جی فیصل کو ورد یاد کروانے لگے، جو اس نے تھوڑی ہی دیر میں یاد کر لیا۔ پھر بابا جی نے کہا، بیٹا تم نے چلے کے دوران باہر نہیں نکلنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی فیصل کی آنکھ کھل گئی۔ پھر وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی اس کو ایک افسوسناک خبر ملی کہ اس بغیرت سادھو نے ایک آدمی کو مار دیا اور اس کا خون پی لیا ہے۔ انہوں نے بہت افسوس کیا۔ فیصل تو مطمئن تھا کہ 3 دنوں کے بعد میں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ مجھے اچانک ہی ایک واقعہ رونما ہو گیا۔ سادھو نے سب کو ایک بہت بڑے کمرے میں تالا لگا کر بند کر دیا تاکہ کوئی ڈر کے مارے بھاگ ہی نہ جائے۔ یوں چلہ کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہاں اتنے لوگ تھے اور سادھو کی وہاں کڑی نظر تھی۔ ایسے ہی 5 دن گزر چکے تھے۔ چھٹے دن فیصل کو بابا نے خواب میں کہا، بیٹا پریشان مت ہو، رات کو مغرب کے بعد آنکھیں بند کر لیا کرنا، میں تمہیں کسی جگہ چھوڑ آئے کروں گا۔ اس طرح فیصل بہت خوش ہوا۔ رات کو مغرب کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی اور جب کھولی تو اپنے آپ کو ایک ویران جگہ پر پایا۔ وہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کبھی کسی انسان کا گزر بھی نہیں ہوا تھا۔ وہاں کوئی چرند پرند بھی نہ تھا۔ ان خیالوں میں اس نے بہت سا وقت ضائع کر دیا۔ بیٹا جلدی کرو، چلے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بابا کی اس آواز کو سن کر وہ جلدی سے اٹھا اور اپنا حصار قائم کیا۔ پھر اس نے چلہ شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا ہی ورد کیا تھا کہ اس کی نظر ایک طرف اٹھ گئی، بس وہ وہی دیکھتا رہ گیا۔
اس کا دل چاہا کہ بھاگ جائے، منظر ہی کچھ ایسا تھا جہاں پہلے کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر اب وہاں ہر طرف آدمی تھے، اس کی طرف بڑھ رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں بھالے تو کسی کے ہاتھ میں نیزے اور کسی کے ہاتھ میں تیز تلواریں وغیرہ تھی، تو کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، اور یہ سب فیصل کی طرف پھینک رہے تھے۔ جب اس کے قریب ایک نیزہ آیا تو وہ خود بخود غائب ہو گیا۔ اس طرح اس کو کچھ حوصلہ ملا، آخر میں آدمی بھی غائب ہو گئے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ پھر چلنے میں مشغول ہو گیا۔ اس طرح اس کا ایک دن کا چلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ واپس کیسے جاؤں، تو بزرگ نے اس سے کہا کہ آنکھیں بند کر لو۔ اس نے کر کے جب آنکھیں کھولیں تو اسی جگہ موجود تھا جہاں اس کو قید کیا گیا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ رات کو کوئی یہاں سے غائب ہوا تھا اور پھر آ گیا ہے۔ اگلی رات پر اس نے آنکھیں بند کی اور پھر وہ اسی جگہ پہنچ گیا۔ ابھی آدھا ہی چلا کیا ہوگا کہ اس کو بزرگ جو خواب میں دکھائی دیتے تھے ایک طرف سے آدھے ہوئے دکھائی دیے۔ بزرگ نے آتے ہی کہا، بیٹا تم یہ چلا چھوڑ دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر بابا نے کہا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اس کو مارنے کا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں۔ فیصل محسوس کر رہا تھا کہ یہ آواز بابا کی آواز سے کچھ مختلف ہے۔ وہ ابھی اپنے خیالوں میں گم تھا کہ بزرگ کی آواز سنائی دی کہ بیٹا یہ تمہارا ٹائم خراب کر رہا ہے۔ پھر وہ آنکھیں بند کر کے ورد کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس طرح چلے کے 2 دن مکمل ہو گئے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی تو وہاں موجود تھا۔ اس سادھو کو شک تھا کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ پھر اس نے اپنے عمل کے ذریعے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کوئی لڑکا اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سادھو بہت پریشان اور غصے میں آ گیا اور کوئی حل سوچنے لگا۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو غائب کیا اور جس میں اس نے آدمی قید کر رکھے تھے اس جگہ آ گیا۔ رات کو جب فیصل وہاں گیا تو سادھو بھی اس کے پیچھے اڑ کر گیا۔ ابھی وہ حصار میں بیٹھا ہی تھا کہ سادھو اس کے سامنے آ گیا۔ حرام زادے، تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، تمہیں بھی مار دوں گا۔ فیصل نے ابھی چلنا شروع نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بول پڑا، شیطان کے بچے، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، اس لیے میں تمہیں امر ہونے سے پہلے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ورد کرنا شروع کر دیا۔ سادھو نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں بڑے بڑے سانپ اس کی طرف مچلتے ہوئے آنے لگے۔ ابھی اس کا دل چاہا کہ بھاگ جائے، مگر بابا کی نصیحت یاد آ گئی اور وہیں بیٹھ گیا۔ جب کوئی سانپ اس کے حصار سے ٹکراتا تو غائب ہو جاتا۔ اس طرح سب کے سب ہی مارے گئے۔ سادھو نے پھر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو ایک سیاہ آدمی اس کے منہ سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو گیا اور فیصل کی طرف آنے لگا۔ اس نے آتے ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا تو اس کے ہاتھ سے آگ کا شعلہ نکلا اور اس کی طرف آیا اور ٹکراتے ہی غائب ہو گیا۔ اس نے بہت سے داؤ کھیلے، جب کچھ نہ چلا تو اس دفعہ وہ خود اس کی طرف آیا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ دور جا کر گرا اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ منتر پڑھا اور زور کی آندھی چلنے لگی۔ مٹی اڑ اڑ کر اس کی آنکھوں میں پڑنے لگی۔ 2 گھنٹے آندھی چلتی رہی اور پھر کہیں جا کر اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں صاف کی، تب اس کی آنکھیں کھلی۔ جب سادھو سے اور کوئی کام نہ چلا تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کسی انسان کو تنگ نہیں کروں گا۔ نہیں شیطان کے بچے، میں اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں چلے کا ٹائم ختم ہو گیا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس کو آگ لگ گئی اور وہ وہیں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ جو بزرگ کی آواز سنائی دی کہ بیٹا تمہیں مبارک ہو، تم نے بہت سے لوگوں کو مرنے سے بچا لیا ہے، اب آنکھیں بند کرو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی بہت سے لوگ تھے اور وہ جگہ مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ میں نے سب کو خوشخبری سنائی اور سب ہی بہت خوش ہوئے۔ پھر سب اپنے اپنے گھر کو چل دیے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے اور شیطان کو ماننے والے اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ مختصر سی تھی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیں۔ اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کوئی کہانی
اپنی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کہانی آگے بیان کریں تو کمنٹ میں رابطہ کریے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔